السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پوری دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بھی اللہ کا سب سے عاجز بندہ ہو تو وہ کیسا ہوگا؟ ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر انسان بھی چلتے ہوں، جنات بھی اس کی اطاعت کرتے ہوں، پرندے بھی اس کے لشکر کا حصہ ہوں اور ہوا بھی اللہ کے حکم سے اس کی خدمت کرتی ہو۔ یہ کسی افسانے کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچی داستان ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم صرف وہی واقعات بیان کریں گے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ہم کوئی غیر مستند روایت یا من گھڑت قصہ شامل نہیں کریں گے۔ آئیے اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم بیٹا عطا فرمایا جس کا نام سلیمان تھا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، حکمت اور بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک مقدمے کا ذکر آتا ہے۔ رات کے وقت کچھ بکریاں ایک کھیت میں داخل ہو گئیں اور پوری فصل کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی بہتر سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے اس معاملے کی صحیح سمجھ سلیمان کو عطا کی اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا کیا۔ سورہ انبیاء آیات 78 اور 79۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی حکمت عطا فرمائی تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور عظیم سلطنت بھی۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ سورہ نمل آیت 16۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ بے شک یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ سورہ نمل آیت 16۔ غور کیجیے، اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کیا۔ انہوں نے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک عظیم دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی جو کسی اور انسان کو اس انداز میں نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی مسافت تھی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت تھی۔ سورہ سبا آیت 12۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ وہ ان کے لیے محلات تعمیر کرتے تھے، بڑے بڑے برتن بناتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جس کا حکم حضرت سلیمان علیہ السلام دیتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سب ان کی اپنی طاقت نہیں، یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی لیے وہ ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کے لشکر کو پوری ترتیب کے ساتھ جمع کیا جاتا تھا۔ ہر ایک اپنی مقررہ جگہ پر موجود ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جاتا۔ اسی سفر کے دوران وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں بے شمار چیونٹیاں آباد تھیں۔ اچانک ایک ننھی سی چیونٹی نے اپنی قوم کو آواز دی، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون ڈالے۔ سورہ نمل آیت 18۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس چیونٹی کی بات سمجھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ غرور کی نہیں تھی بلکہ اپنے رب کی عظیم نعمت پر شکر کی تھی۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سورہ نمل آیت 19۔
यही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असल अज़मत थी। जितना बड़ा मकाम उतनी ही ज़्यादा आजिज़ी, जितनी बड़ी सल्तनत उतना ही ज़्यादा शुक्र। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या अभी बाकी था। अगले ही सफ़र में एक छोटा सा परिंदा ऐसी खबर लेकर आने वाला था जो एक पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देगी। वो परिंदा कौन था? उसने क्या देखा था? और वो कौन सी मलका थी जो सूरज की इबादत करती थी? इंशाअल्लाह ये सब हम अगले हिस्से में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये मुस्तनद और ईमान अफरोज़ दास्तान आप तक मुसलसल पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर, ताकि हमें मालूम हो कि आप इस मुबारक सफ़र में हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने, उस पर अमल करने और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।